یہ بھی آپ سے آخر میں جو آپ کا اسلوب ہے، جس طرح جو آپ کا زبان کا استعمال ہے سادہ، اور یہ ہندی اور اردو کی آمیزش جو ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایسی زبان جو ہے وہ تو انقا ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو آپ کے پڑھنے والے ہیں اور جو خصوصاً نئی جنریشنز ہیں وہ تو اب ایسی زبان سے واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ جو ادب میں زبان کا بھی ارتقاء ساتھ میں چل رہا ہے پاکستان میں، یہ اس کے اوپر بھی اگر کچھ ہمیں بتائیے. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس حوالے سے ہم سوچیں کہ یہ لوگ یہ زبان سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے. یہ مسئلہ میرے لیے اخبار نویس کی حیثیت سے تھا کہ میں کالم لکھتا ہوں اور کالم عام آدمیوں تک پہنچنا چاہیے. اور ہمارے باس نے یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ کے ادب کو نہیں جانتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کالم لکھ رہے ہیں وہ بھاٹی دروازے کا جو تھڑا ہے ہاں وہاں بھی. وہاں پہنچنا چاہیے کالم. تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ میں جس زبان میں افسانہ لکھتا ہوں ہاں وہ زبان بھی مجھے تھوڑی سی دیکھنا پڑے گا کہ وہ میں کیسی زبان لکھوں. تو اس کے لیے تو میرا ایک سرچشمہ موجود تھا، وہ اپنا سرشار جی رتن کہ لاکر، جو بالکل ایک اور ہمارا عوامی زبان. اور ایک اور ہمارا مصر اس زبان سے بہت متاثر تھا، ابن انشا. ابن انشا جی. اور وہ بھی بڑے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا اسٹائل جو ہے اس قسم کا. اور ہم تو پھر ایک چیز یہ کہ اچھا میرا کالم جس طریقے سے پہنچا تھوڑے تک، وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کالم کیسے لکھوں کہ عام لوگوں تک پہنچے. وہ ہر پھر کا ادبی موضوعات سمجھ میں آتے تھے. تو میں لارڈس میں بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ اخباری رپورٹر ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، وہ اوپر کی منزل میں، اور فوٹوگرافر جو ہے. تو میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ نیلو جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، اس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ نیلو. تو میں نے کہا کہ میں بھی چل کر دیکھوں. تو وہ جس زبان میں گفتگو کر رہی تھی وہ تھوڑی سی اینگلو انڈین قسم کی گفتگو مجھے نظر آئی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی اس قسم کی یہ سب افواہ ہے. تو میں نے سیدھا آ کر وہاں اس میں لکھا کہ نیلو نے یہ تردید کی ہے، اور ساری وہ جو گفتگو اس نے کی تھی وہ، اور ساتھ میں انہوں نے نیلو کی تصویر چھاپ دی. جب میں دوسرے دن پہنچا تو میرے باس نے مجھے مبارکباد دی کہ تمہارا کالم جو ہے وہ لوہاری دروازے کے تھوڑوں تک پہنچ چکا ہے. تو وہ اس کے لیے میں ممنون ہوں اس اداکارہ کا. بہت اچھے بہت اچھے. اور میں بس آخر اب آپ سے یہ سوال کروں گا آخری میں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہم نے جی اچھا اوکے. چلیے بس پھر اگر کچھ سوال جواب ہیں تو ایک دو سوال ہم لے لیں. جی پلیز. ہاں ایک ان سے بھی، اس کے بعد آپ کو. سر ایک تو ٹیکنیکل سا تھوڑا سا سوال ہے کہ کردار نگاری آپ کی کیا کمال کی ہے، لیکن آپ کے کردار نگاری سمجھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کردار اختیاری ہوتے ہیں یا استراری؟ اور اس سے منسلک تو نہیں، لیکن ویسے ایک چھوٹا سا ایک لقمہ اگر میں پیش کر دوں کہ آپ کی تحریروں پہ کیا آپ کے نام کا بھی کوئی اثر ہے؟ یہ تو بہت اچھے. سر بھائی، مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے، اور ہر صبح میں آپ کا کالم پڑھتی تھی مشرق میں. کیا کالم نویسی سے آپ کے ادب کو، لٹریری رائٹنگس کو نقصان پہنچا ہے، یا اس سے یہ ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے جاگتا رہتا ہے، باخبر رہتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اچھا، آپ نے جو حوالہ دیا کہ ہم اور آپ ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے، اس سے مجھے وہاں جب میں ہندوستان گیا تو مجھے ایک سوال بار بار کیا جا رہا تھا، اس سے مجھے بڑی آسانی ہوئی. ساگر نظامی نے مجھ سے کہا، ایک فنکشن ہو رہا تھا، وہ جو ہندو رپورٹر تھے وہ تو الگ بات، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں تو عورت جو ہے برقعے میں رہتی ہے اور بالکل الگ تھلگ ہے، بڑی پابندیاں ہیں. تو اسی وقت وہ شمیم تھی وہاں شاید. تو میں نے بلایا انہیں، کہا، میں نے کہا کہ یہ میری کولیگ ہیں، میرے ساتھ کام کرتی ہیں، اور یہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں، لیکن جو دوسری کالم نگار ہیں وہ وہاں، وہ میں اور وہ تینوں وہ جو ہے کالم نگار ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور ہم الگ الگ، ان کا کوئی الگ روم نہیں ہے، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں. اور ابھی تک ہمارے اخبار میں کوئی اسکینڈل نہیں ہوا ہے اس قسم کا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے یا وہ ہے
کس طریقے سے لڑکیاں دفتروں میں کام کر رہی ہیں اور مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں. کہا کہ یہاں تو یہی ہے امپریشن. میں نے کہا اچھا وہ بتائیے ان کا نام کا کچھ اثر ہے کہ نہیں؟ نام کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ اس نام کی ایک تاریخ یہ ہے کہ میری 4 بہنیں ہو چکی تھیں اور تمنا یہ تھی ہمارے اس کی کہ کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ 4 بہنوں کے بعد ایک بھائی ان کا پیدا ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ نام رکھا گیا. لیکن ہاں انتظار بھائی ایک بات، اب یہ مجھے بتاتے جائیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ مائک دینا پڑے گا. پیچھے پیچھے لوگ بس ہم 5 منٹ ختم کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ آپ لاہور میں رہے ہیں، لیکن مہاجرت کے اوپر آپ کا اتنا فوکس ہے، کبھی کبھی آپ کچھ شارٹ سٹوری سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ جو آپریشن ہوا تھا کراچی میں، اس کے بارے میں شاید کچھ مجھے لگا کہ آپ، میں نے صرف ٹرانسلیشن پہ میں پڑھی تھی معذرت کے ساتھ، ویلی آف دا فارسٹ آف دا گونز شاید ایک ہوئی تھی. مجھے سمجھائے کیجیے یہ سوال ذرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فوکس مہاجر پر ہے زیادہ اور انہوں نے کوئی ویلی آف دا فارسٹ آف دا گونز شاید Forest of the انگریزی میں جب ترجمہ ہوا تھا اس میں اس کا وہ ٹائٹل اس ٹائٹل سے ہوا تھا آپ کی. آلوک بھلا نے کیا تھا. خیر کراچی میں جو آلوک بھلا آپریشن نے کوئی ترجمہ کیا تھا وہ انہوں نے پڑھا تھا آپ کا فارسٹ آف دا گونز جو ہے. نہیں، آلوک بھلا نے جو ترجمہ کیے تھے انہوں نے وہ افسانے چنے تھے، وہ ریسرچ کر رہے تھے کہ تقسیم پر کیا کچھ لکھا گیا ہے. جی جی تو دوسری زبانوں میں اردو کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہاں کا ایک دورہ بھی کیا تھا پاکستان کا. آپ جلدی سے بس بیسک تو میں نے وہ اس حوالے سے میری کہانیاں انہوں نے منتخب کی تھی. جو کراچی میں آپریشن ہوا، پولیس آرمی آپریشن، اور بالکل جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی مہاجروں کی، اس سے حاصل آپ کے افسانوں میں کیا واقعی کراچی کی بھی بہت زیادہ آتی ہے لائٹ؟ آپ حالانکہ اب لاہور میں رہتے ہیں. تو کراچی کی صورتحال بھی آتی ہے بلکہ پورا ایک ناول جو ہے وہ ایک ناول جو ہے وہ اس صورتحال کے حوالے سے ایک ناول بن گیا. جی پوچھیے جلدی سے پوچھ لیجیے. مجھے انتظار صاحب ایک گزارش، مائک قریب کر لیجیے ذرا. مجھے گزارش کرنی تھی، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں آپس میں جب پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو اردو یا پنجابی یا دوسری زبانیں، اپنی زبانیں قومی زبانوں کے علاوہ اس کو نہیں استعمال کرتے، انگریزی اور اردو ملا کے بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں. آپ کو ایسی تحریک چلا سکتے ہیں کہ ملک سے یہ چیز ختم ہو جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ زبان کی یہ زبان کا کہہ رہے کوئی ایسی تحریک چلا سکتے ہیں کہ جو بھی زبان نہیں، میں زبان کے سلسلے میں کوئی تحریک، اچھا یہ دوسروں کا. مائک دیجیے ادھر فہمیدہ آپا کو دیجیے. زرد کتا کے بارے میں ان کا کچھ سوال ہے تو جلدی سے ایک آخری اور بے انتہا تشنا رہ جائے گا اور دل چاہتا ہے کہ وہ کافی زرد کتا کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے کہ یہ کون سے زمانے میں اور کئی داستانی اسلوب آپ اپنا رہے تھے تب کا تھا، اور سب کچھ بیک گراؤنڈ بتائیں کیونکہ بہت ہی آپ کی سب سے نہیں. مشہور. وہ اس کا پس منظر صرف اتنا ہے کہ میں نے ملفوظات کچھ پڑھے تھے صوفیہ کے، تو مجھے وہ طرز اظہار جو تھا ان کا بیان کرنے کا طریقہ، اور یہ کہ وہ حکایت بیان کر رہے ہیں اور حکایت کے ذریعے سے اپنا ایک علامتی اظہار وہاں چلتا ہے نا، تو وہ ایک ہماری روایت میں جو علامتی اظہار ہے اس کا ایک وہ ہے. اچھا ہاں یہ ادھر پیچھے دیجیے ذرا. بس ایک آخری صرف میں چاہوں گی میری چھوٹی بیٹی جو ہیں وہ اسٹوری رائٹنگ کرنا چاہتی ہیں، تو ینگ جنریشن کے لیے کہانیاں لکھنا چاہتی ہیں. انگریزی میں لکھتی ہیں لیکن کوشش کرتی ہے کہ اردو میں لکھ پائے. ایک تو نئی جنریشن کے لیے کوئی آپ ذرا سے کچھ ٹپس دیں گے کہ کس طرح وہ اس میں اردو میں لکھتی ہے؟ یہ تو ان سے ایک الگ مضمون لکھوانا پڑے گا. غریب افسانہ نگار کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ماہرین تعلیم جو ہے جن کے ہاتھ میں یہ سارا بندوبست ہے ان سے بات کیجیے نا. شکریہ. آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کہیں تھی وہ کہہ رہے کہ کالم نویسی سے آپ کے ادب کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا. میرے فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا ہے یقیناً. بس ٹائم اب آپ کا اگلا سیشن